السلام علیکم دوستو، آج ہم بہت ہی زبردست سی کہانی لے کر آئے ہیں جو کہ کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے ہسپانیہ یعنی اسپین کا۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ الحمرا کا خزانہ۔ جی ہاں، جب ہسپانیہ یعنی کہ اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی تو انہوں نے وہاں غرناطہ کے قریب الحمرا میں شاندار باغات بنوائے، نہریں اور کنویں کھدوائے اور عالیشان عمارتیں تعمیر کیں۔ جب مسلمانوں کی حکومت پر زوال آیا اور عیسائی بادشاہ فریڈینڈ نے الحمرا پر قبضہ کیا تو وہاں کے بڑے بڑے باغات اجڑ گئے، شاندار مکانات کھنڈر بن گئے اور نہریں اور کنویں خشک ہو گئے۔ پرانے وقتوں کی یادگار صرف ایک کنواں باقی رہ گیا۔ اس کا پانی صاف، شفاف اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس کنویں پر پانی بھرنے والوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ لوگ خچروں پر مشکیزیں لاد کر پانی لے جاتے۔ یہ سلسلہ دن بھر جاری رہتا۔ پانی بھر کر مختلف جگہوں پر پہنچانے والے کو سکہ کہتے ہیں۔ ان سکوں میں ایک بہت ہی محنتی اور مضبوط جسم والا سکہ بھی تھا۔ وہ اپنے خچر کے دونوں طرف پانی کی مشکیزیں لاد کر پانی لے جاتا اور الحمرا کی پہاڑی کے دامن میں واقع شہر غرناطہ کی گلی کوچوں میں پانی لے جاتا۔ اس کا نام میر گل تھا۔ میر گل بہت ہی زندہ دل شخص تھا۔ وہ ہر وقت لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا اور ہنساتا رہتا۔ اس خوشباش نظر آنے والے شخص کی گھریلو زندگی بہت خراب تھی۔ اس کی جھگڑالو بیوی اور بدزبان بددراز بیوی نے غریب میر گل کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی وہ ان کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر رہتا۔ گرمیوں کے دن تھے جب میر گل آخری پہرہ لگانے کے لیے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں مراکش کا رہنے والا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میر گل نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس آدمی نے کہا، میں بہت تھکا ہوا اور بیمار ہوں، اگر تم مجھے شہر تک پہنچا دو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ میر گل اس کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، خدا نہ کرے کہ میں آپ سے نیکی کرنے کا کوئی معاوضہ وصول کروں۔ اس نے مراکشی کو اپنے خچر پر بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف لے چلا۔ جب وہ غرناطہ میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا، اب میں آپ کو کہاں لے چلوں؟ مراکشی نے کہا، میں یہاں بالکل اجنبی ہوں۔ یہاں نہ میرا کوئی دوست ہے اور نہ رشتہ دار۔ اگر تم مجھے آج کی رات اپنے گھر میں بسر کرنے کی اجازت دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی، میں تمہیں اس کا بہت معاوضہ دوں گا۔ میر گل بہت رحم دل تھا۔ وہ مراکشی کو اپنے گھر لے آیا۔ جب میر گل کی بیوی نے مراکشی کو دیکھا تو وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی، یہ گھر ہے یا بھٹیارہ خانہ؟ ہر روز کسی نہ کسی مفت خورے کو ساتھ لے آتے ہو۔ میر گل نرمی سے بولا، یہ ایک بیمار شخص ہے جس کا یہاں کوئی ہمدرد دوست موجود نہیں ہے، میں اسے غرناطہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میر گل کی بیوی بڑبڑاتی رہی، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں، میں تمہارے مفت خوروں کے لیے کہاں سے لاؤں؟ میر گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گھر کے ایک کونے میں چٹائی بچھا کر مراکشی کو اس پر لٹا دیا۔ غریب میر گل کے گھر میں یہی بوریا بستر تھا۔ تھوڑی دیر میں مراکشی پر تشنج ایٹھنن کے شدید دورے پڑنے لگے۔ جب دورے کی شدت ذرا کم ہوئی تو مراکشی نے میر گل کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور بہت دھیمی آواز میں بولا، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تم نے میرے ساتھ جو مہربانی کی، میں اس کے صلے میں یہ صندوقچی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مراکشی نے صندل کی صندوقچی اپنی جیب سے نکالی اور بولا، اسے حفاظت سے رکھنا کیونکہ یہ۔ اچانک اس پر ایک اور شدید دورہ پڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ صندوقچی پر رکھا۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن موت نے مہلت نہ دی اور کچھ ہی دیر بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر میر گل کی بیوی کا پارا چڑھ گیا۔ وہ غصے سے چیخنے چلانے لگی، ارے تمہاری ان حرکتوں نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا۔ کل جب اس کمبخت کی لاش ہمارے گھر سے برآمد ہوگی تو شہر کا قاضی ہمیں جیل خانے میں بند کر دے گا، ہمیں پھانسی پر
कर चढ़ा देगा। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने और किस्मत को कोसने लगी। बेचारा मीर गुल खुद भी बहुत परेशान था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वो बोला, अभी रात का वक्त है और हर तरफ गुप अंधेरा छाया हुआ है। मैं इस लाश को शहर से बाहर ले जाकर दरिया के किनारे दफन कर देता हूँ। इस तरह किसी को मराकशी की मौत का पता नहीं चलेगा। मीरगुल ने मराकशी की लाश को दुर्री में लपेटा, इसे खच्चर पर लादा और दरिया की तरफ रवाना हो गया। मीरगुल के मकान के बिल्कुल सामने एक हज्जाम का घर था। वो बहुत ही बदफितरत शख्स था। वो हमेशा दूसरों की टो में लगा रहता था। वो बहुत ही जूं इसे कोई राज की बात मालूम हो जाती, वो इसे खूब नमक मिर्च लगा के दूसरों को सुनाता। जब मीर गुल मराकशी को साथ लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, इस वक्त हज्जाम अपनी खिड़की में बैठा हुआ गली का नज़ारा कर रहा था। उसने जब रात के वक्त मीर गुल के साथ एक अजनबी को देखा तो उसे बहुत हैरत हुई। वो इस बात की टो लेने के लिए बेचैन था। इसी फिक्र में वो सारी रात जागता रहा। जब रात के पिछले पहर मीर गुल अपने खच्चर पर मराकशी की लाश लाद कर निकला तो हज्जाम भी छुपता छुपाता इसके पीछे हो लिया। जब मीर गुल ने गड्ढा खोद कर लाश दफन की तो इसने दरख्तों के पीछे छुपकर ये सब वाक़या देख लिया। अगली सुबह जब हज्जाम काजी का ख़त बनाने इसकी हवेली पहुंचा तो जोश व इज़्तिराब से इसका अंग अंग फड़क रहा था। काजी ने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत बेचैन दिखाई देते हो। हज्जाम बोला, सरकार क्या अर्ज़ करूं, मैंने एक ही रात में अगवा, डकैती और कत्ल की वारदात देखी है। ये कहकर हज्जाम ने इस वारदात का सब हाल कह सुनाया। ये काजी बहुत जालिम और लालची था। इसने प्यादे भेज कर मीर गुल को बुलवा लिया। काजी ने बहुत सख्त लहजे में कहा, अरे ओ खूनी कातिल, तुम अपना जुर्म छुपाने की कोशिश ना करना, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। बेचारा मीर गुल थर थर काँपने लगा। काजी ने फिर कहा, तुम जैसे चोर उचक्कों का सही मुकाम जेल की कोठरी है या फांसी का फंदा, लेकिन मैं बहुत रहम दिल आदमी हूँ। अगर तुम मकतूल से लूटी हुई रकम मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मीर गुल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत कस्में खाईं, लेकिन काजी पर कोई असर ना हुआ। आखिर मीर गुल ने कहा, जनाब, मरने वाले ने सिर्फ एक संदूकची मेरे सुपुर्द की थी। काजी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसे यकीन हो गया कि इस संदूकची में कीमती हीरे और मोती होंगे। वो खुशी से चिल्लाया, संदूकची कहाँ है? वो संदूकची तुमने इसे कहाँ छुपा रखा है? मीर गुल बोला, मैंने इसे संदूकची को भूसे की ढेर में छुपाया हुआ है। मीर गुल के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि काजी ने एक सिपाही को संदूकची लाने का हुक्म दे दिया। वो बरक रफ्तारी से दौड़ता हुआ मीर गुल के घर पहुंचा और संदूकची उठा लाया। काजी ने कांपते हुए हाथों से संदूकची खोली तो इसकी आरज़ुएं खाक में मिल गईं। संदूकची में से एक काफूर की मोमबत्ती और एक तावीज़ निकला। इस पर अरबी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। काजी ने मीर गुल को बहुत डराया धमकाया, लेकिन इसका यही जवाब था कि मराकशी ने इस संदूकची के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा। आखिर काजी को इस बात का यकीन आ गया। उसने मीर गुल को संदूकची तो वापस कर दी, लेकिन इसका खच्चर ज़ब्त कर लिया। ये खच्चर मीर गुल के रोज़गार का आखिरी ज़रिया था। वो भारी भारी मशकीज़ें खच्चर पर लाद कर गरनाता की गलियों कूचों में पानी पहुंचाता था। जब खच्चर छिन गया तो इसे ये मशकीज़ें खुद उठाकर ले जाने पड़े। सख्त गर्मी में जब वो मेहनत मुशक्क़त करता तो गुस्से से बेकाबू होकर काजी को बुरा भला कहने लगता। उसकी आमदनी बहुत कम हो गई थी। जब वो थका मांदा अपने घर लौटता तो इसकी बीवी उसे जली कटी सुनाकर दिल की भड़ास निकालती। वो चीख चीख कर कहती, तुम्हारे मेहमान नवाजी की वजह से हमें ये मुसीबत उठानी पड़ी। अगर कभी बच्चे कोई चीज़ मांगते तो उनकी माँ कहती, अरे जाओ अपने बाबा के कान खाओ, इसके पास अलहमरा का ख़जाना है जो मराकशी उसे देकर मरा है। बेचारा मीर गुल ये कड़वी कसीली बातें सुनकर खामोश रह जाता। एक दिन जब इसकी बीवी ने बहुत ज़्यादा डांट फटकार की तो मीर गुल को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने संदूकची को ज़मीन पर दे मारा और बोला, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी
جب میں نے مراکشی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جب سے یہ صندوقچی میرے پاس آئی ہے، مصیبتوں کا دروازہ مجھ پر کھل گیا ہے۔ جب صندوقچی فرش پر گری تو اس کا ڈھکن کھل گیا اور اس میں رکھا ہوا کاغذ اور کافور موم بتی فرش پر گر پڑی۔ میر گل کے دل میں خیال آیا کہ اس کاغذ اور موم بتی میں کوئی نہ کوئی بھید ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراکشی نے آخری وقت تک اسے اپنے سینے سے لگا رکھا۔ اس نے کاغذ اور موم بتی کو پھر صندوقچی میں بند کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اگلے دن وہ ایک عربی کے پاس گیا۔ یہ عرب ایک عطار تھا۔ میر گل نے اسے کاغذ دکھایا اور کہا، بھائی ذرا دیکھیے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عطار نے بہت غور سے کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھا اور بولا، اس کاغذ پر ایک پوشیدہ خزانہ حاصل کرنے کا منتر لکھا ہوا ہے۔ جب یہ منتر پڑھا جاتا ہے تو خزانے کا دروازہ آپ ہی آپ کھل جاتا ہے۔ میر گل نے ایک کہکہا لگایا، مجھے ان باتوں سے کیا ملے گا؟ نہ مجھے جادو منتر آتے ہیں اور نہ خزانہ اور دفینے میری قسمت میں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا مشکیزہ اٹھایا اور عطار کے ہاتھ سے کاغذ لے کر صندوقچی میں رکھا اور اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو عطار کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات یوں ہی جاگتے گزری۔ صبح وہ عطار کے پاس پہنچا اور اس سے بولا، تم پڑھے لکھے شخص ہو اور کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ سکتے ہو۔ اگر تم پسند کرو تو ہم دونوں خفیہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی تو ہمیں جو خزانہ ملے گا اسے ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ عطار بولا، یہ منتر آدھی رات کے وقت ایک خاص قسم کی موم بتی کی روشنی میں پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ منتر بیکار ہے۔ میر گل بولا، میرے پاس وہ موم بتی بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے صندوقچی نکالی اور اسے کھول کر موم بتی نکال کر عطار کو دے دی۔ عطار نے موم بتی کو سونگھ کر دیکھا اور بولا، ہاں یہ وہ موم بتی ہے جس کے متعلق کاغذ پر لکھا ہے۔ جب تک یہ موم بتی جلتی رہے گی خزانے کا دروازہ کھلا رہے گا، جب یہ بجھ جائے گی تو دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ وہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ اسی رات اس منتر کو آزمانا چاہیے۔ رات کے وقت جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ تاروں کی دھیمی دھیمی روشنی میں جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے الحمرا کے اس ٹوٹے پھوٹے مینار کے پاس پہنچ گئے جس کے پاس وہ کاغذ پر لکھا تھا۔ نیم تاریکی میں یہ مینار بہت وحشتناک دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر عطار نے ایک مشعل جلائی اور اس کی روشنی میں وہ مینار کے اندر بنے ہوئے زینے اترنے لگے۔ زینے کے آخر میں ایک تاریک کمرہ تھا، وہاں سے آگے ایک زینہ اور گہرائی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے آخر میں ایک تہہ خانہ تھا، اس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچ و بچار کی حالت میں کھڑے رہے۔ دور کہیں آدھی رات کا گھنٹا بجا جس کی مدھم سی آواز تہہ خانے میں بھی سنائی دی۔ عطار نے موم بتی جلائی تو تہہ خانے میں کافور اور لبھان کی خوشبو پھیل گئی۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھا ہوا منتر پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ فرش کا ایک پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ وہاں ایک زینہ نظر آنے لگا۔ وہ خوف و دہشت سے تھر تھر کانپتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ اس زینے کے آخر میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا۔ مشعل کی روشنی میں تہہ خانے کا ماحول بے حد پراسرار تھا۔ تہہ خانے کے درمیان میں ایک بہت بھاری صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس پر فولاد کی پٹیاں جڑی ہوئی تھیں۔ صندوق کے پاس ہی دو مرتبان تھے جو سونے اور چاندی کے سکوں اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبان سے سونے چاندی کے سکے اور ہیرے جواہرات نکال کر اپنی جیبیں بھر لیں۔ اچانک انہیں اوپر کچھ شور سنائی دیا۔ وہ بدحواس ہو کر تہہ خانے سے نکلے اور سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے اوپر تہہ خانے میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے موم بتی بجھا دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ پتھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور فرش ہموار ہو گیا۔ عین اسی وقت مشعل بھی بجھ گئی اور تہہ خانے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ راستہ ٹٹولتے ہوئے مینار سے باہر نکلے۔ باہر آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ ان کی مدھم روشنی میں وہ گھاس پر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ مال آپس میں تقسیم کر لیا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے وہ دوبارہ آئیں گے۔ ایک دوسرے
یکسرپا اعتماد قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ طلسماتی چیزیں بھی آپس میں بانٹ لیں۔ عطار کے پاس کاغذ رہا اور میر گل کے پاس موم بتی۔ عطار نے کہا، دوست میر گل، یہ بات راز میں رہنی چاہیے۔ اگر قاضی کو ذرا بھی پتہ چل گیا اور سن گن مل گئی تو جان لو کہ وہ ہماری کھال کھینچ لے گا۔ میر گل نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، بالکل صحیح، آپ نے ٹھیک کہا۔ دانشمند عطار نے کہا، میاں میر گل، تم ایک دور اندیش اور سمجھدار آدمی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے راز ہی رکھو گے، لیکن تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے کہ عورتیں پیٹ کی ذرا ہلکی ہوتی ہیں۔ میر گل جلدی سے بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، اسے اس واقعے کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ عطار بولا، مجھے تمہاری ہوشیاری اور دانائی پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ جب میر گل اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی منہ پھلائے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میر گل کو دیکھتی ہی پھٹ پڑی۔ رات بھر آوارہ گردی کر کے آخر تم آ ہی گئے، کیا آج بھی کسی مسافر کو اپنے ساتھ لائے ہو؟ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے اور چیخنے چلانے لگی۔ ارے میں کتنی بدنصیب ہوں، نہ جانے تقدیر میں ابھی کیا کیا ٹھوکریں لکھی ہیں۔ میرا نکما شوہر رات رات بھر آوارہ گردی میں مصروف رہتا ہے، اب کوئی دن جاتا ہے کہ ہمیں گلی کوچوں میں بھیک مانگنی پڑے۔ میر گل سے اپنی بیوی کا رونا دھونا دیکھا نہ گیا۔ اس نے جیب سے کچھ اشرفیاں نکالی اور چپکے سے اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ وہ اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر میر گل نے اپنی جیب سے ہیرے اور موتیوں کا ہار نکالا اور اس کے سامنے جھلانے لگا۔ خوشی سے اس کی بانچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ میر گل کی بیوی بدحواس ہو کر بولی، خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، سچ سچ بتاؤ، تم رات بھر کیا کیا گل کھلاتے رہے ہو؟ کیا تم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ بیچارہ میر گل کیا کرتا؟ آخر اسے سب واقعہ شروع سے آخر تک سنانا پڑا۔ اس نے کہا، اب تم وعدہ کرو کہ اس بات کو راز میں رکھو گی، ورنہ جان لو کہ ہماری جان کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر میر گل تو تھک کر سو گیا، لیکن اس کی بیوی صبح تک جاگتی رہی۔ اگلی صبح میر نے ایک اشرفی بازار میں فروخت کی، پھر بازار سے بچوں کے کپڑے، کھلونے اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدیں اور اپنے گھر پہنچا۔ بچے نئے کپڑے پہن کر بہت خوش ہوئے اور ناچنے کودنے لگے۔ حجام اپنی پڑوس کے گھر میں یہ شور اور ہنگامہ سن کر حیران ہوا اور ٹو لینے کے لیے کھڑکی کی اوٹ سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں ہیرے کی چمک سے چندیا گئیں۔ اس نے دیکھا کہ میر گل کی بیوی ہیرے اور موتیوں کا ہار پہنے ہوئے ہے، اپنے صحن میں اٹھلاتی پھر رہی ہے۔ حجام یہ خبر سنانے کے لیے قاضی کے گھر کی طرف دوڑا۔ قاضی نے جب یہ بات سنی تو اس نے پیادے دوڑا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے میر گل کو قاضی کے سامنے حاضر کر دیا۔ قاضی بہت غضبناک ہو کر بولا، تم تو کہتے تھے جو شخص تمہارے گھر میں مرا تھا اس سے پھوٹی کوڑی نہیں ملی، پھر تمہارے پاس یہ ہیرے جواہرات اور روپیہ کہاں سے آ گیا؟ بدنصیب انسان، میں تمہیں سخت عبرتناک سزا دوں گا، ورنہ تم سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ مال دولت کہاں سے آیا ہے۔ بیچارہ میر گل تھر تھر کانپنے لگا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے شروع سے آخر تک سب باتیں سنا دیں۔ قاضی اور داروغہ اور حجام بہت دلچسپی سے طلسماتی خزانے کی حیرت انگیز کہانی سنتے رہے۔ قاضی نے پیادوں کو بھیجا کہ وہ اس عطار کو بھی اس کے سامنے حاضر کریں۔ بیچارہ عطار خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا اس بے رحم لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کی نظر میر گل پر پڑی، جو بہت غمگین اور رنجیدہ صورت بنائے ہوئے کھڑا تھا۔ عطار سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے میر گل کے کان میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ راز اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھنا، جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ قاضی نے علیحدہ لے جا کر عطار سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میر گل پہلے بتا چکا تھا، لیکن قاضی کو یقین نہیں آیا۔ اس نے عطار کو بہت ڈرایا دھمکایا۔ آخر تنگ آ کر عطار نے کہا، اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، وہاں اتنا بڑا خزانہ ہے جو ہم سب کو مالا مال کر دے گا، لیکن حضور، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا جو دولت حاصل ہوگی وہ برابر تقسیم کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں تو تہہ خانے کا دروازہ ہمیشہ بند رہے گا۔ قاضی نے کہا، تمہاری کہانی بہت دلچسپ ہے،
لیکن جب تک میں خود نہ دیکھ لوں میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ تم آج رات میرے سامنے یہ عمل دہراؤ۔ اگر واقعی وہاں کوئی خزانہ موجود ہے تو تمہارے کہنے کے مطابق ہم اسے برابر برابر تقسیم کریں گے۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو یاد رکھنا کہ میرا انتقام بہت سخت ہوگا۔ آدھی رات کے وقت وہ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے آگے قاضی تھا جو میر گل کے خچر پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے داروغہ اور حجام تھے۔ ان کے پیچھے عطار اور میر گل تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ شکستہ مینار کے نیچے پہنچ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے خچر کو ایک درخت سے باندھ دیا۔ پھر وہ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے دوسرے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر میر گل نے موم بتی روشن کی۔ عطار نے کاغذ پر لکھا ہوا منتر پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی زمین لرزنے لگی۔ ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور سیڑھیاں نمودار ہو گئیں۔ قاضی، داروغہ اور حجام تو دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ عطار اور میر گل سیڑھیاں اتر کر آخر تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ میر گل کو بھاری بوجھ اٹھانے کی عادت تھی۔ وہ باری باری دونوں مردبان اٹھا کر مینار سے باہر لے گیا اور انہیں خچر پر لاد دیے۔ عطار اور میر گل قاضی کے پاس گئے۔ عطار نے کہا، یہ دولت ہم سب کے لیے بہت کافی ہے۔ ہمیں اس پر قناعت کرنا چاہیے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تہہ خانے میں ابھی اور خزانہ باقی ہے؟ عطار نے کہا، سرکار، کمرے کے اندر ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہیرے جواہرات اور بہت قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ قاضی نے کہا، ہمیں وہ صندوق ضرور لانا چاہیے۔ عطار عاجزی سے بولا، سرکار، میں اب دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتا۔ جو مال و دولت ہمیں حاصل ہوا ہے وہ بہت کافی ہے۔ میر گل بولا، وہ دو مردبان اتنے زیادہ وزنی تھے کہ انہیں اٹھا کر میرا جوڑ دکھ رہا ہے۔ اب میں اور وزن اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ قاضی نے ان دونوں کو بہت ڈرایا دھمکایا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تب مجبور ہو کر قاضی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں ہر صورت میں وہ صندوق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسے وہاں سے اٹھا کر لانے میں تم دونوں میری مدد کرو۔ اس میں جو کچھ مال و دولت موجود ہے اسے ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ کہہ کر قاضی سیڑھیاں اترنے لگا۔ داروغہ اور حجام خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جوں ہی وہ تہہ خانے میں پہنچے، عطار نے موم بتی بجھا دی۔ ایک گرجدار آواز کے ساتھ پتھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور سیڑھیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں لالچی شخص تہہ خانے میں قید ہو کر رہ گئے۔ عطار دوسری سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے میر گل تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں شکستہ مینار سے باہر نکل گئے۔ نیک دل سکا بولا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تینوں تہہ خانے میں قید ہو گئے ہیں۔ عطار نے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، عرب کی یہی مرضی، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ میر گل نے کہا، کیا تم انہیں باہر نہیں نکالو گے؟ عطار نے کہا، خدا نہ کرے، ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ اس تہہ خانے میں قید رہیں۔ سو قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ یہ کہہ کر عطار نے موم بتی کا ٹکڑا اچھال کر چشمے کے اندر پھینک دیا۔ عطار نے کہا، دوست، تم سانپ کے ساتھ نیکی کرو تب بھی وہ تمہیں ڈسے بغیر نہ چھوڑے گا۔ داروغہ اور قاضی اگر اس قید سے رہا ہو جائیں تو ہم دونوں کو پھانسی پر چڑھائے بغیر نہیں رہیں گے۔ میر گل عطار کی باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ وہ مال و دولت سے لدے ہوئے خچر کے ساتھ واپس پہنچے۔ انہوں نے یہ دولت آپس میں بانٹ لی۔ عطار نے کہا، دوست میر گل، میرا یہ مشورہ ہے کہ تم فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤ اور ایسی جگہ جا کر رہائش اختیار کرو جہاں کے لوگ تمہیں نہ جانتے ہوں۔ میر گل نے اپنے عقل مند دوست کی بات پر عمل کیا اور مراکش چلا گیا اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دیکھا بچوں اور دوستوں، آپ کو یقیناً یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔